السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یاسمین الطاف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ستاروں کی بات وینس کے ساتھ. آج ہے ہمارے ساتھ موجود فرقان حیدر صاحب جو کہ ہے نامی گرامی ایسٹرولوجر. تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو فرقان صاحب یہ بتائیے کہ آج ہم کس کس برج کو، کس کس ستارے کو، کس زوڈیک سائن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ ان کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. ہم تو 12 برج ہیں اور اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں وقت کا خیال رکھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ آج ہم 6 برجوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سال تو ختم ہی ہو رہا ہے کہ آئندہ جو آنے والا سال ہے اس برج کے لیے کیا اثرات پیدا کرتا ہے. تو آج ہم برج حمل سے لے کے برج سملہ تک کے لوگوں کے احوال پہ بات کریں گے. تو یہ جو برج حمل ہے، یہ آنے والا سال ان لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ جان لیں کہ برج حمل کے لوگ ہوتے کیسے ہیں. کیونکہ برج حمل ایک آتشی برج ہے، اس کا ایلیمنٹ فائر ہے. تو برج حمل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سربراہی کرتے ہیں، عموماً غصہ ور ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں اور ایک اچھی خاصی طاقت کے حامل زیادہ غصے والے ہوتے ہیں. ان کا غصہ کا آغاز تو بہت جلدی ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ان کا غصہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں تو یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پریشانی میں ان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر ہم ستاروں کی کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں اگلے سال کے لیے، تو میں ان کو خوشخبری دینا چاہوں گا کہ جو ان لوگوں کا سوشل سرکل جو ہے 2021 میں بڑھنا شروع ہوا تھا اور لوگوں کے فیور مل رہے تھے، خاص طور پہ دوستوں کے، صاحب اختیار لوگوں کے، تو آنے والے سال یعنی 2022 میں اس میں مزید اضافہ ہوگا اور ان کی خواہشات پوری ہوں گی. لوگوں کے ساتھ ان کی توقعات جو ہیں وہ پوری ہوں گی. مطلب کہ برج حمل والوں کے لیے جو ہے اگلا سال اچھا ہے. 2022 کا سال کیونکہ ان کے لیے کافی بہتر جو ہے وہ خوشخبریاں لا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ان کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا فائنینشلی، جو ہے ایکسپینڈیچرز کیونکہ بڑھیں گے اور ان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت بھی ہوتی ہے پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے. بالکل. تو جب یہ خوشگوار ماحول دیکھتے ہیں، اچھائی دیکھتے ہیں، تو بے درے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے برج حمل کے لوگوں کے لیے کہ آنے والے سال میں وہ انویسٹمنٹ بھی سوچ سمجھ کے کریں، جتنی ضرورت ہو وہ اتنا ہی پیسہ لگائیں. اور کیونکہ لیڈرشپ ہوتی ہے تو لوگوں کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے، لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو ان کے کھانے مال پہ اکثر بوجھ آ جاتا ہے. اگر یہ پیسوں کی تنگی کا شکار ہوں گے تو کاموں میں تھوڑی خرابی ہوگی. لیکن آنے والا سال یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کو چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کر سکتے. مطلب یہ کہ کسی نے اگر بزنس سٹارٹ کیا ہے 2021 میں، 2022 میں جو ہے ان کا مطلب بزنس چلے گا، ان کے لیے مطلب اچھا وقت آئے گا، ایسا توقعات پوری ہوں گی جو انہوں نے لوگوں سے وابستہ کی ہوئی ہیں. اور سفر کے حوالے سے بھی یہ سال اچھا رہے گا. کاروبار جو ہے ان کے ایکسپینڈ کریں گے. تھوڑا سا ایشو تیز روی کے ساتھ یا ٹیمپرنس قائم نہ رکھنا یا بہت زیادہ معاملات کے اندر انگیج رہنا تو بے آرامی کا شکار ہو سکتے ہیں. کھانے میں بد احتیاطی ہو سکتی ہے، تو مختلف اوقات کے اندر صحت کے مسائل کا یہ سامنا کر سکتے ہیں. اچھا، ایریز جو ہے مطلب یہ تو ہو گیا کاروباری معاملات یا بزنس مینز ہو گئے. یہ بتائیے اسٹوڈنٹس کے لیے یا جن کی شادی ہونے والی ہے ان سب کے لیے ایریز کا کیسا رہے گا سال؟ ایریز اسٹوڈنٹس کے تعلیمی معاملات بہت اسموتھ چلیں گے. علاوہ اس کے کہ جو لوگ ساتھ ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑی دقت پیش آئے گی کیونکہ انہیں وہاں زیادہ وقت دینا ہوگا. تو ایسے طالب علم جو کہ کوئی کاروبار نہیں کر رہے یا ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت برائٹ سال ہوگا. اور جو کاروباری لوگ ہیں یا جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑی دقت یہ آئے گی کہ وہاں بھی ان کی سرگرمیاں بڑھیں گی، تو ان کو تھوڑا سا بیلنس کرنا پڑے گا اپنے تعلیمی معاملات کو اور کاروباری معاملات کو. اچھا، ایریز کے لیے یہ بتائیے کہ جیسے ہوتی ہے نا کہ کس اسٹارز کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، لائک جیسے ان کے کس کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے. زیادہ تر ایریز کس کے ساتھ کمپیٹیبل فیل کرتے ہیں، کس اسٹارز کے ساتھ؟ ایریز کا جو برج ہے وہ میں نے بتایا کہ ایک طرح سے لیڈر ہوتا ہے اور لوگوں کو لیڈ کرتا ہے. تو نارملی وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا مزاج فائری ہے تو جو اس کے دوست ہیں وہ بھی فائری برجوں کے ہوتے ہیں، یعنی آتشی برج. اور ایریز کے علاوہ جو آتشی برج ہیں وہ برج اسد ہیں، لیو جس کو کہتے ہیں، اور برج قوس ہے. تو یہ ان کے لیے اچھے رہتے ہیں کیونکہ ایریز کا جو برج ہے وہ منقلب مزاج ہے، یعنی بکھرتا ہوگا. اس کے پاس بے شمار آپشن ایک وقت میں ہوتے ہیں. تو اس کی دوستی جب کسی لیو سے ہوتی ہے تو وہ ایک ثابت مزاج کا برج ہوتا ہے، ایک چیز پہ جمع ہوا. اور جب اس کی دوستی قوس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ آتشی تو ہے مزاج میں،
لیکن نہ وہ منقلب ہے نہ وہ ثابت ہے، وہ ڈبل برج ہوتا ہے، یعنی ایک ساتھ دو کاموں کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن لیو کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ لیو کو بھی لیڈرشپنگ کرنے کا مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی کے انڈر کام نہیں کرتے، اور یہی چیز یہی خاصیت جو ہے وہ ایریز میں بھی ہے. تو کیا دونوں سیم اسٹارز کی یا سیم مزاج کے لوگوں کی آپس میں بنتی دیکھیں ہے؟ اگر سیم ہوتے تو ان کا نام بھی، اسد کا نام بھی جو ہے ایریز ہی ہوتا، اور قوس کا نام بھی. ایسا نہیں ہے، لیڈرشپ تینوں برجوں کے اندر موجود ہے، لیکن ایریز جو ہے وہ پہلا قدم اٹھانے والا آدمی اور لیڈر ہے، لیکن وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ اکثر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن وہ ہر وقت لیڈرشپ کے لیے تیار رہتا ہے. جبکہ لیو کیونکہ ثابت مزاج، جس کو میں نے کہا کہ ثابت مزاج برج ہے، تو یہ ایڈمنسٹریشن کو زیادہ فوقیت دیتا ہے، یہ چیزوں کو ریگولر کرنا، اس کو ایک صحیح فارمیٹ میں لا کے کام کرتا ہے. تو عموماً بادشاہت اور شہنشاہیت جو ہے وہ لیو کے ساتھ منسوب ہے، اور اس کا جو نشان آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر کا نشان ہے، وہ کتنا مستحکم ہوتا ہے، کمپوز ہوتا ہے، اسٹیبل ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے. اور قوس اور ان میں یہ فرق ہے کہ قوس جو ہے وہ ایک بہترین ایتھلیٹ ہوتا ہے، ایک پاورفل انسان ہوتا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ صلاحیت کام کرنے کی بھی ہوتی ہے، آرگنائز کرنے کی بھی. اور اس کا غصہ تو ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ہارنے کے بعد بھی بددل نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگلا گیم میں ہی جیتوں گا. تو یہ کوارڈینیشن ہم مزاج ہونے کی وجہ سے بہت اچھی ہوتی ہے، اور یہ ان کو ہم کمپیٹیبل کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر بات آپ کرتے ہیں بہت انٹیمیٹ فرینڈشپ کی یا شادی کی یا شراکت داری کی، تو ایریز لیبرا کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. ہاں، کہ وہ بڑے اسموتھ ہوتے ہیں، وہ بات کو مان لیتے ہیں. لیبرا والے تو وہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ایریز ان کو، اور وہ ایریز کو کرتے ہیں. اگر ایک جیسے برج ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی غلطی کرتے ہیں تو سب ایک جیسی غلطی کرتے ہیں، تو اس میں خطرہ ہوتا ہے ناکامی کا. لیکن تھوڑا مزاج الگ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ سائنس کے اندر بھی جو ہے وہ اٹریکشن رکھی ہے. تو ایریز عموماً بہت انٹیمیٹ فرینڈشپ کے لیے یا تعلقات لے کے چلنے کے لیے جو ہے وہ اپوزٹ سائن کو، لیبرا کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی 12 برجوں میں اور دوسرے بھی برج موجود ہیں. ایکوریس بھی ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، جیمینائی بھی ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہوتی ہے سب کے ساتھ. جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ اس کو تو لیڈر بننا ہے، تو لیڈر کسی سے نہیں بگاڑتا. عموماً ان کے تعلقات سب سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کو رجسٹ کرتے ہیں، ان کے کاموں کو رکاوٹ ڈالتے ہیں یا ان کی بات کو نہیں سمجھتے، اس کو یہ ناپسند کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایریز. تو یعنی کہ ایریز جو ہے ان کے لیے 2022 جو ہے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے. شادی جو آپ نے کہا، تو جن لوگوں کی شادی طے ہو چکی ہے تو 2022 کے اندر پکے چانسز موجود ہیں، اور جو لوگ رشتے کے لیے دیکھ رہے ہیں، جن کے گھر والے کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا سال ثابت ہوگا جس میں ان کو اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے جو ہے وہ شادی کرنے یا رشتہ طے کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے. تو یہ ایریز کے لیے بہت اچھی بات ہے. ایریز والے بالکل خوش ہو جائیں آپ لوگ. اچھا، ایریز کے بارے میں مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، ہماری کمپلیٹ ہو گئی ڈسکشن. اب ہم آتے ہیں برج ثور میں. ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو کہیں گے لوگ کہ کوئی خطرے والی بات تو بتائی نہیں، صحت کے ایشوز البتہ ہیں. لیکن صحت کے معاملے میں بھی یہ سال اس لیے اچھا ثابت ہوگا کہ جو لوگ کرونک امراض میں مبتلا ہیں تو آپریشن کے ذریعے یا ٹریٹمنٹ کے ذریعے وہ اس سے راحت پائیں گے اور صحت یاب ہو جائیں گے. تو جو بھی بیمار لوگ ہیں وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، جن کا تعلق برج حمل سے یعنی ایریز سے ہے، تو وہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے علاج کو کنٹینیو کریں. جس کو آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہے تو وہ اس سے ٹھیک ہوں گے، دواؤں کا پراپر استعمال کریں تو وہ اس مسئلے سے نکل جائیں. یعنی اللہ پاک ان کو اس سال شفا بھی دے دیں گے انشاءاللہ. تو اب ٹورس کی طرف آتے ہیں، برج ثور کی طرف. ان کے لیے یہ سال کیسا رہے گا؟ 2022 ظاہر یہ سال تو اب جا رہا ہے، اس کا مہینہ 2022 ایگزیکٹلی. ٹورس کے لیے جو ہے یہ ایکسپینشن کا سال ہے، کیونکہ ٹورس کے مزاج کے اندر بہت کیئرنگ ہے، لونگ ہے، لوگوں کو محبت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لیکن ان کا غصہ بھی شدید ہوتا ہے. ٹالرنس ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے عموماً اپنے غصے یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کنٹرول رکھتے ہیں اس پہ. تو دوسرے لوگوں کے لیے ان کے لیے سبق ہے کہ جب آپ کسی ٹورس سے ڈیل کر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی غلطیوں کو بھول رہا ہے، معاف کر رہا ہے. وہ اس لیے نظر انداز کرتا ہے کہ ماحول جو ہے وہ اچھا رہے، سازگار رہے. تو ٹورس کے اوپر تھوڑا پریشر بڑھے گا کام کا، اور کچھ ایک پلینٹ ایسا بھی موجود ہے جو تھوڑا اس کو توہمات میں مبتلا رکھے گا.
वसवसे उसके अंदर डालता रहेगा, क्योंकि टॉरस भी जो है खुश उम्मीद किस्म के लोग होते हैं और कुछ चीज अच्छी होती देख के उसको फैलाते बड़े हैं। खुश इखलाक होते हैं ना वो लोग। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो दुनिया में जो रंगीनी है और इखलाक और मोहब्बत है, खुश खुराकी है, खुश लिबासी है, उसमें एक बड़ा किरदार टॉरस लोगों का है। वो बहुत फनी भी होते हैं, मतलब अपने इर्द गिर्द लोगों को बड़ा हंसाते रहते हैं और माहौल बड़ा खुशगवार, लोगों को खुश रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, लोग बहुत ऑर्डर के अंदर होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर जिस शख्स पे टॉरस के असरात ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ और प्लैनेट्स भी हर बुर्ज वाले पे असरात रखते हैं, तो टॉरस फर्द के घर में मैं ये कहता हूँ कि एक अंधा भी आसानी से रह सकता है कि उनकी हर चीज प्रॉपर्ली जो है मैनेज की हुई होती है, कंघा कंघे की जगह पे, जूते जूते की जगह पे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो लोग। और अगर उनके घर को देखें तो घर बहुत ज्यादा साफ होता है, और अगर कोई गंदी चीज तलाश करें तो शायद वो खुद ही मिले कि वो सफाई करने में अपने आप को जो है उसके अंदर मिटा देते हैं, और लेकिन इर्द गिर्द के माहौल को नफीस रखना चाहते हैं। लेकिन जब वो टॉलरेट करते करते थक जाते हैं, तो जब वो फटते हैं तो फिर वो बुरी तरीके से फटते हैं। तो बहरहाल अगले साल में कोई ऐसा फटने का उनका चांस तो नहीं है, लेकिन उनकी कुछ शराकत दारियां थोड़ी सी डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ों को डिले करते हैं। जब इनकी समझ में नहीं आता तो ये चीज़ों को बढ़ाते हैं, लेकिन अपने साथ रखने के लिए ये जंगजू फितरत के लोगों को चाहते हैं, क्योंकि ये प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, ये स्लो मूविंग होते हैं, तो ये चाहते हैं कि बास काम जो ये खुद नहीं कर सकते हैं, जिसमें ये सुस्त रवि शो करते हैं, तो ये चाहते हैं कि कोई और भी इनके साथ ऐसा फर्द हो जो थोड़ा जल्दबाज हो, जो थोड़ा बढ़ के काम करता हो। तो अमूमन इनके पार्टनर्स बहुत तेज मिलते हैं, और लोग इस बात पे हैरत भी करते हैं कि आप दो लोगों में दोस्ती है। फुरकान साहब, छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, आप कुछ कह रहे थे। तो टॉरस अगर अपने तेज स्पीड से चलने वाले पार्टनर्स का ख्याल ना कर सकें, ये मैं शराकतदारी की बात कर रहा हूँ, और ये फैमिली की भी बात कर रहा हूँ कि क्योंकि जो शरीक हयात है, अगर मर्द हैं तो उनकी बीवी और औरतें हैं तो उनके शौहर, कि उनके साथ भी इनको एक रिदम बनाना पड़ेगा अगले साल में, कि कुछ फैसले वो जल्दबाजी में करना चाहेंगे, और टॉरस जो है वो इन फैसलों को थोड़ा सा टाइम लगाना चाहेंगे कि बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लें। और क्योंकि ये चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा पैसा जमा करने के लिए या उस चीज़ को मैच्योर करने के लिए थोड़ा टाइम ले लेते हैं, जो इनके पार्टनर्स को नागवार गुजरता है। अच्छा, तो इन्हें चाहिए कि उस फ्लो के अंदर चलें, और जब कंपैटिबिलिटी बनाकर उनके साथ बनाकर चलेंगे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होगी। अगला साल इनके लिए एक्सपेंशन का साल है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि चीज़ें एक्सपेंड तो करेंगी, लेकिन माली दबाव आ जाएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे घर बनाना शुरू कर देंगे, कारोबार को वसअत देना शुरू कर देंगे, नए जो है मुल्कों के सफर की प्लानिंग करेंगे, तो उसके नतीजे में माली दबाव जो है वो इनके ऊपर, मतलब वो खुद ही प्लानिंग करेंगे हर चीज, तो मतलब इस वजह से उनकी तरफ किसी वक्त में माली दबाव का शिकार हो सकते हैं बीच के चंद महीनों में, लेकिन आने वाले महीने फिर इनको इस माली दबाव से निकाल देंगे। लेकिन इनको तो यानी टॉरस वालों को ये होगा कि थोड़ा सा अपना बजट बनाकर चलना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियली। हाँ, इनको मशवरा करें, क्योंकि ये फाइनेंस के तो एक्सपर्ट होते हैं, तो इसलिए आपको टॉरस लोग जो है बैंकों में काम करते हुए मिलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर मिले, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये डूबते हुए कारोबार को भी संभाल सकते हैं, कि इनको पैसा संभालना आता है। अगर हम टॉरस बुर्ज की खासियत पे जाएं, जो हम इंशाल्लाह आगे चल के मजीद तफसील से उस पर बात करेंगे, तो इसको दुनिया का खाना माल कहा जा सकता है। अच्छा, टॉरस का जो बुर्ज है ये पूरी कायनात का जो खाना माल है, यानी उनका वॉलेट जो है बुर्ज सोर है। तो बुर्ज सोर वालों को कुदरती तौर पे जो है वो पैसे की फरावानी होती है। इनको इशूज सिर्फ उसकी मैनेजमेंट में आते हैं, क्योंकि ये ब्यूटिफिकेशन भी पसंद करते हैं। जब बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती है तो ये खूबसूरती पे पैसा खर्च करते हैं। सही। अगर टॉरस जब गरीब होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कुछ भी खा लूंगा, लेकिन जैसे ही उनके पास खर्च करने के पैसे होते हैं तो वो कहते हैं क्यों ना मैं सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छा खाना अपने दोस्तों को खिलाऊं। तो अक्सर लोग इन्हें फजूल खर्च भी कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये फजूल खर्च नहीं होते, लेकिन ये जिंदगी को आसान बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो यानी कि बुर्जे सौर वालों के लिए ये है कि थोड़ा मैनेजमेंट से चलें, वरना उनके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज उनके लिए नेक्स्ट ईयर, मतलब ये जो आने वाला साल है हमारा 2022, इसमें फिलहाल इनके लिए कोई ऐसी कुदरत ने तो हमारे लिए खुशखबरियां ही रखी हैं, लेकिन कुछ हमारी ऐसी बदकिस्मती है कि जिस खित्ते में हम रह रहे हैं
جو ہمارے یہاں پر حکومتیں ہیں, جو معاملات ہیں, تو وہ بھی الٹیمیٹلی عام انسانوں کو بھی جو ہے وہ پریشانی میں ڈال رہی ہیں کہ ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں, مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے, تو وہ کاروبار بھی اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں, ہیلتھ کے بھی ایشو ہیں. لیکن اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بڑی اچھی بنائی ہے, اور اگر ہم خود سے پیدا کردہ مسائل سے بچنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی خوشحال ہی رہے گی. باقی تو نیچرل ہے, بیماری کا آنا, موت واقع ہو جانا, وہ یا حادثات کا ہو جانا, وہ ساری قدرتی چیزیں. تو یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے یہی ہے کہ بس اب وہ اپنے تھوڑے سے جو ہے ایکسپینسز جو ہیں وہ کنٹرول کریں, ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو اب بڑھتے ہیں جیمنائی کی طرف. جیمنائی والوں کے لیے 2022 کیسا رہے گا؟ دیکھیں, کیونکہ کچھ پلینٹس اچھی پوزیشنز پہ آ رہے ہیں, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میجر پلینٹس ہیں, اگر آپ سیچرن کے نام سے واقف ہیں جس کو زحل کہتے ہیں, آپ مشتری کے نام سے واقف ہیں جس کو جوپیٹر کہا جاتا ہے, تو یہ مجموعی طور پہ کچھ اچھی پوزیشنز پہ جا رہے ہیں. تو اس کے اثرات انسانوں پہ بھی پڑتے ہیں, اور اس کے اثرات ملکوں پہ بھی پڑتے ہیں, علاقوں پہ, کاروبار پہ, تعلیم پہ, سب پہ آتے ہیں. تو 2022 میں کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں کہ یہ پلینٹس اپنے گھروں میں اور اچھی پوزیشنز پہ آئیں گے, تو اس کا فائدہ تقریباً ہر برج کو ملے گا. یعنی کہ تقریباً ہر برج کے لیے مطلب یہ کہ اچھی پوزیشن میں آنے کے لیے, کچھ بہتری آنے کے لیے. صرف مخصوص چند ایک ایسے برج ہیں جن کے لیے اچھے سیارے نہیں ہیں, ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں. کیونکہ جب ہم ذائچہ بناتے ہیں تو اس میں گھروں کی کیفیات بدل رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کا ایک حاکم سیارہ ہے, وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر طاقت کتنی ہے, آپ کی صحت کیسی ہے, آپ کتنے اپنی طاقت کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے صحت کا سیارہ کون سا ہے, تو وہ مختلف برجوں میں مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. جو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں یا جو آپ کو پاور دینے کی طاقت رکھتے ہیں, تو صرف چند ایک برج جن کے لیے سیارے اچھے نہیں ہیں وہ تھوڑے پرابلم میں رہیں گے, ان کو تھوڑی سی رکاوٹ. باقی سب کے لیے یہ ہے کہ اچھی ہی ان کے لیے مطلب رہے گا, اچھا ہی سال رہے گا 2022. جوزا کے لیے ہم بات کرتے ہیں, جیمنائی کے لیے, تو وہ گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے سخت دقتوں کا شکار رہے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پرتجسس ہوتے ہیں, بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, الرٹ ہوتے ہیں. تو عموماً ان کے پیشے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ صحافی ہوتے ہیں, وہ ٹیچر ہوتے ہیں, اور یعنی جیمنائز جو ہوتے ہیں وہ مطلب یوں کہیں گے کہ وہ زیادہ ایجوکیشن کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. کیونکہ ان کا سیارہ مرکری ہوتا ہے, جو بہت ایک طرح سے کوئی جیسے پارا کو آپ نے دیکھا نا, مرکری تھرمومیٹر, وہ اسی کا مزاج ہوتا ہے. اور اس کے اگر نشان کی طرف آپ جائیں تو 2 بچوں کا نشان ہوتا ہے. تو ایک پرتجسس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے خبریں حاصل کرنا پھر اس کو پھیلانا, تو وہ صحافی بن جاتے ہیں. اس طرح نالج وہ ہر وقت گین کرتے رہتے ہیں. تو جیمنائی چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے, وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ نئے علم سیکھنا چاہتا ہے. اس لیے تمام ایسے شعبے جن میں پریکٹس کی جاتی ہے, پریکٹس کا مطلب ہے کہ مشق کی جا سکتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا یا ہم یہ کام کرنا ہے. جیسے وکالت ہے, وکالت کی پریکٹس ہے, ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کی پریکٹس ہے. جب تک آپ ہیں آپ پڑھتے ہی رہیں گے, نالج گین کرتے ہی رہیں گے, کیونکہ اس میں نئی نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہی رہتی ہیں. وہ ایسے پیشوں میں جاتے ہیں جو مسلسل جن میں سیکھنے کا عمل چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح آئی ٹی کی فیلڈ ہے, کمپیوٹرز کی فیلڈ ہے, اس میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے کہ مسلسل نئی چیزیں آ رہی ہیں. جو سیکھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے, جو ٹھہر جاتا ہے. تو جیمنائی اس کے اندر پیش ہوتے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال جیمنائی کے لیے جو اچھے نہیں جا رہے, سب گزرے ہیں, کیونکہ ایک پلینٹ آ کے کچھ ایسی جگہ پہ بیٹھا جس نے ان کی ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کیا, جس نے ان کے فائنینسز کو بھی روکا. تو سال کا کچھ حصہ تو تھوڑا ٹف رہے گا, اور آنے والا سال بھی ان کے لیے ٹف رہے گا تھوڑا, چند مہینے. اس کے بعد وہاں سے وہ چیز ریموو ہو جائے گی, لیکن سنبھلتے بھی, کیونکہ پچھلے جو 2 سال سے ایک دم کرائسس آ رہے ہیں, رکاوٹیں ڈالی ہیں, اس نے تھوڑا سا ان کو اپسیٹ رکھا ہے. تو کیونکہ عموماً لوگ ڈارک سائڈس کو زیادہ دیکھتے ہیں, کہ اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے برا تو اس سے وہ زیادہ ڈرتے ہیں, اور اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ٹائم نکلے گا اس چیز سے باہر آنے کے لیے, کہ اب کوئی خوف نہیں ہے, اب چیزیں کارآمد ہوں گی. جیسے کیونکہ یہ کلریکل کام بہت زیادہ کرتے ہیں, جو آفس کا بہت بڑا اسٹاف ہوتا ہے, جو فائلیں مینٹین کر رہا ہوتا ہے, جو کمپیوٹرز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ جیمنائی ہیں ان میں زیادہ تر کی سیلریز رک رہی ہیں, اور بجٹ ان کے پاس نہیں ہو رہے ہیں, ان کی فائلز موو نہیں کر رہی ہیں, تو وہ اس کا بہت زیادہ شکار رہے ہیں پچھلے سال. لیکن اب وہ ان چیزوں کے ساتھ
निकल रहे हैं, स्लोली निकलते रहेंगे। हाँ इस वो तरह से साल के मतलब यानी आधे साल में वो निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुश्तरी जो इल्म दानिश का मज़हब का सैयारा है वो उन पे कुछ इस किस्म के असरात डालने वाला है कि उनके रुझानात मज़हब की तरफ बढ़ेंगे, अच्छा उनके रुझानात इखलाकियात की तरफ बढ़ेंगे, वो सोशल खिदमत की तरफ आएंगे। लेकिन जेमिनी का मिजाज इस तरह का नहीं है, वो बहुत फास्ट है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह चलते हैं कि जब बच्चा चलना शुरू करता है और आप उसका हाथ पकड़ते हैं तो वो उंगली छुड़ाता है, वो कहता है अब मैं खुद चलूंगा। तो जेमिनी इसी मिजाज के लोग होते हैं कि जैसे ही वो समझते हैं कि अब हम ये काम खुद कर लेंगे तो वो पीछा छुड़ा लेते हैं कि नहीं अब हमें छोड़ दो, अब हम बड़े हो गए, अब हम ये काम खुद करेंगे। लेकिन उनको हमेशा एक गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनके मामलात के अंदर एक बचपना हमेशा बरकरार रहता है और उनके अंदर ये खूबी है कि जब कोई उनके सपोर्ट के लिए जाता है तो उसे बर्दाश्त करते हैं। उसको ये नहीं कहते कि जी आप हमारे बाप क्यों बन रहे हैं या आप हमारी माँ क्यों बन रहे हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो झुकते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं। और इसी नेचर की वजह से कुछ लोग उन्हें बेवफा भी कहते हैं। अच्छा कि ये लोग बेवफा हैं, इन्होंने अपना काम निकाला और आगे बढ़ गए। लेकिन मैं ये मशवरा और लोगों को दूंगा कि अगर आपके जेमिनी फ्रेंड्स हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो क्योंकि जज्बाती नहीं होते और वो आपसे अगर मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे हैं तो उसको माइंड ना कीजिए। वो दिल से आपको चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी सपोर्ट चाहते हैं, तो उनके मिजाज को देख के चलिए, वो आपके लिए अच्छा। इसके जेमिनी वाले डाउन टू अर्थ होते हैं, वो अब जैसे आपसे काम है उनको आपसे आके मिले जैसे एज मतलब जैसे उनकी नेचर है, ठीक है ना, एज पर देम नेचर। बट ये है कि आपका काम हो गया, आप बिजी हो गए तो लोग उनको समझेंगे कि भाई बड़ा आदमी बन गया, पता नहीं बात नहीं करता है क्या, इस सेंस में मतलब ऐसा आप नहीं, कह रहे वो हैं। इस चीज़ को नहीं सोच रहा है कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ या मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो उनके मिजाज का हिस्सा है, सही। तो उसको समझना चाहिए। इसी तरह इनके कुछ घरेलू मामलात थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं, घरेलू मामला, हाँ उसमें क्योंकि मनमानी की आदत या इनके पार्टनर्स मियाँ बीवी आपस में वो एक दूसरे को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका जो पार्टनर बुर्ज है वो सेजिटेरियस है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो डार्क साइड्स को नहीं, वो रोशन साइडों को ज़्यादा महसूस करते हैं और वो मशवरा भी देना चाहते हैं। तो वहाँ इनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा इनको जी, वहाँ पर अगर घरेलू मामला ठीक रखने हैं। उनके हर तरह के पार्टनर्स जैसे बिजनेस पार्टनर हो गए, लाइफ पार्टनर हो गए, स्टडी पार्टनर्स या मियाँ बीवी शरीक हयात, तो उनके साथ थोड़ा सा इनको बेहतर सूरत हाल रखना चाहिए, वरना उसमें इनको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन आएंगी। और इनको अपना जहन सेट रखने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल अगले साल में ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा, ग्रीन कलर का अगर कोई वो जैम इस्तेमाल करते हैं जिसमें सबसे अहम तो एमरल्ड है, वो ये पहन सकते हैं। ग्रीन कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। फुरकान साहब ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ तो नाजरीन ब्रेक का टाइम हुआ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अच्छा, ये जेम्स जो होते हैं ये क्या स्टार्स के ऊपर मतलब इसमें इनका क्या कंपैटिबिलिटी क्या होती है जेम्स की स्टार्स के ऊपर? अमूमन हमारे माशरे में इसको कोई रूहानी चीज़ समझा जाता है, तो रूहानियत तो खैर मौजूद है हर चीज़ में, हर जगह में, उसके बगैर इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। कि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपका जो तजर्बा है, उसके साथ साथ जो कुछ आपके सब कॉन्शियस में ना लाशऊर के अंदर, और साथ साथ जो कुछ दुआएं देने वाले लोग हैं वो भी अपनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारा पार्ट स्पिरिचुअल होता है। लेकिन अगर हम जेम्स को देखें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो किसी साइंस के तहत चल रही होती है। बिल्कुल, कि कभी भी जैसे अल्लाह ताला भी अपने निज़ाम को चेंज नहीं करता, कि अगर आज हम ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं तो 100 साल पहले भी इंसान ऑक्सीजन से ही सांस लेता था, और आने वाले 100 सालों में भी इंसान ऑक्सीजन से ही सांस लेगा। तो इन चीज़ों के अंदर कभी कोई तब्दीली नहीं आती है। तो इसी तरह इनकी भी साइंटिफिक जो है वो रीजंस मौजूद है कि ये जो सूरज की शुआएं हैं इसमें 7 रंगों की रोशनी पाई जाती है, जिसको आप कौसो कज़ा में देखते हैं, जिसको कौसो कज़ा जो रेनबो जिसको जी। हाँ, तमाम स्टूडेंट्स जब 9th और मैट्रिक के लेवल में आते हैं तो वो एक प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते हैं कि एक सुराख से रोशनी मंशूर जिसको कहते हैं प्रिज्म में दाखिल की जाती है, और जब उसका अक्स दीवार पे पड़ता है तो हमें 7 रंग नजर आते हैं, जो रेड से शुरू होते हैं और वायलेट पे खत्म होते हैं। उसको जो है विबग्योर का नाम दिया जाता है, स्पेक्ट्रम भी उसे बोला जाता है।
تو یہ 7 ستارے ہیں. اگر آپ آسٹرولوجی کو دیکھیں تو اس میں 7 اسٹارز موجود ہوتے ہیں اور ہر اسٹار کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. ان سے اچھا اسٹارز کے بھی کلرز ہوتے ہیں اپنے, منسوب کیا جاتا ہے کہ جی فلاں اسٹار کا کلر یہ ہے. یا آسٹرولوجی کے اندر دنیا میں کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے اس کو ہم کسی نہ کسی اسٹار سے منسوب کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اس اسٹار سے, چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں, وہ بے جان چیزیں ہوں, وہ ایلیمنٹ ہوں, وہ چاہے لوہا ہو, ایلومینیم ہو, مٹی ہو, ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی اسٹار سے ہوتا ہے. تو اسی طرح رنگوں کا تعلق بھی اسٹار سے ہوتا ہے. اب جو سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں اس میں 7 رنگوں کی روشنی موجود ہے. پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ نظام سیٹ کر دیا کہ ہم کسی نہ کسی رنگ کے بھوکے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایریز ہے تو وہ ریڈ کلر پسند کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے گرد ریڈ کلر زیادہ رہے. اگر کوئی ٹورس ہے تو وہ بلو کلر پسند کرتا ہے, تو وہ اس طرح اپنے گرد بلو کلر زیادہ جمع کرتا ہے, اس کو جذب کرتا ہے. لیکن پیدائش کے وقت یہ سیاروں کی طاقت, کیونکہ یہ سیارے بھی اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں اور مختلف بروج سے گزرتے ہیں, تو یہ بھی کبھی کبھی طاقتور ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی کمزور ہو جاتے ہیں. تو آپ کی پیدائش کے وقت یا میری پیدائش یا کسی کی بھی پیدائش کے وقت اگر کوئی سیارہ ویک ہو تو اس کے جسم کے اندر اس رنگ کی کمی پائی جائے گی. بالکل مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بیمار پیدا ہوا یا کمزور پیدا ہوا, یا ڈاکٹر نے کہا جی اس میں بلڈ کی کمی ہے یا کیلشیم کی کمی ہے, ماں کو خوراک صحیح نہیں ملی, کیلشیم صحیح تھا, وٹامنز نہیں کھائے, تو وہ اس وقت کی جو کمزوری ہے وہ زندگی بھر رہتی ہے اور ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار میری ہڈیاں کمزور ہے تو مجھے ذرا سردی سے بھی بچنا پڑتا ہے یا کیلشیم لینا پڑتا ہے. تو اسی طرح کی یہ چیز ہوتی ہے. یہ جو جیمز ہوتے ہیں یہ ان معنوں میں بڑے طاقتور ہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنڈینس فارم ہے, انرجی کی ان کلرز کی منجمد شکلیں ہیں. تو جب کوئی نگینہ پہنا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے اس کو خالی رکھا جاتا ہے کہ جب سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو جس رنگ کا نگینہ ہوتا ہے وہ اس رنگ کی انرجی کو جذب کرتا ہے اور اس کی انٹینسٹی یعنی اس کی شدت کو بڑھا کے ہمارے جسم میں داخل کر دیتا ہے. تو نارملی سورج کی شعاؤں سے ہم اس روشنی کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بڑی مقدار میں اس کے طالب ہوتے ہیں. تو وہ نگینہ اس روشنی کو صحیح مقدار میں ہمارے جسم میں داخل کرتا ہے جس سے وہ کمزوری دور ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی جو جیمز ہوتے ہیں, جو جیمز ہم یوز کرتے ہیں, جو لوگ یوز کرتے ہیں, وہ بیسیکلی کلر کا کانسیپٹ ہے. وہ کلر تھراپی ہے. بیسیکلی دیکھیں تو کلر تھراپی ہے, لیکن اس کے کچھ اسپریچول لیولز بھی موجود ہیں کیونکہ وہ انرجی کو جذب بھی کرتے ہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ کسی کی پہنی ہوئی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے کیونکہ وہ جیم اس انرجی کو بھی جذب کرتا ہے. اگر کوئی نیگیٹو شخص ہے تو وہ اس کو بھی جذب کرتا ہے. تو اگر وہ اس طرح کی اگر کسی کی یوز کی ہوئی جیمز اگر یوز کر لے گا انگوٹھی, تو جیسے اب آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے, میں نے وہ پہن لی تو میرے اندر بھی نیگیٹیوٹی آ جائے گی, تھوڑی بہت اثرات آ جائیں گے. تھوڑے بہت نہیں, اثرات لازماً آئیں گے. اچھا, تو اس کے لیے کلینزنگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ ہم اس جیم کو کلین کرتے ہیں, یعنی اس کو ہم صاف کرتے ہیں, اور اس کو صاف کرنے کے لیے ہم اس کو سمندر کے پانی سے دھوتے ہیں کیونکہ جو سالٹ واٹر ہے, نمک جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے کلینزنگ کے لیے نا. جب اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آصف بھی دور کرتا ہے, جادو ٹونے بھی ختم. ہاں کہتے ہیں نا کہ سمندر کا چکر لگا کر آ جائیں, اگر کسی کے اوپر کوئی آصف وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اس ماحول میں سالٹ ہوتا ہے کافی مقدار میں, تو وہ ہمارا اورا بھی جذب کرتا ہے ہمارے جسم میں بھی, کیونکہ ہمارے پورے جسم میں بھی پورز ہوتے ہیں, سوراخ ہوتے ہیں جس سے جسم میں پانی بھی جذب ہوتا ہے, تو نمکیات ہم جذب کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب لیمپ بھی بنائے گئے ہیں جن کا کور جو ہے وہ نمک کا بنا ہوا ہوتا ہے, تو جب وہ جلتا ہے تو نمک کے فیومز ہوتے ہیں, وہ ہم جذب کرتے ہیں, تو اس سے نگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے. تو جیمز کی نگیٹیوٹی بھی سمندر کے پانی سے یا دودھ کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چیزوں کو جذب کرتا ہے. اوکے, اس لیے آپ نے سنا ہوگا کیونکہ اب کچھ روایتیں دم توڑ رہی ہیں, تو آج سے اگر 30-40 سال پہلے کے معاشرے کو ہم دیکھیں تو دودھ کو کور کیے بغیر لے جانا بڑا نامناسب سمجھا جاتا تھا, اور ہمیشہ کے دودھ کو ہمیشہ بالکل کچھ سالوں پہلے, مطلب یہ کہ جب چھوٹی ہوا کرتی تھی میں تو عورتوں کو دیکھتے تھے, بچوں کو فیڈر بھی پلاتے تھے تو اس کو کور کر کے پلاتے تھے کہ دودھ کو مطلب ڈھک کر رکھنا چاہیے اس طرح سے. تو یہ کانسیپٹ ہوتا تھا پہلے. یا پانی بھی جو ہے ان چیزوں کو جذب کرتا ہے. اگر وہ آپ نے کہاوت سنی ہو کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور جو ہم پیالہ اور ہم نوالا اور ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا ہے, تو اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیبٹس کو بھی چینج کر لیتے ہیں. تو پانی بھی ماحول سے جذب کرتا ہے اور وہ دوسروں کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو نگینے بھی یہ کرتے ہیں. تو
عموماً کسی اچھے آدمی کے ہاتھ سے لیتے ہیں نگینہ تو اس کو چومتے ہیں, اس کو جو اس کے بعد بہت عزت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ سے ہم نے لیا ہے, یا فلاں جگہ سے لایا گیا ہے, جو مقدس مقامات ہیں وہاں سے لایا جاتا ہے, تو اس کی قدر ہی اور ہوتی ہے, یا ان کی مارکیٹ میں ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں در نجف سے منگوایا گیا ہے, یا مدینے کا اسٹون ہے, یا مکہ کا. سری لنکا میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے اسٹونز کی, جیمز کی, جو مطلب وہاں سے کافی مطلب اس طرح سے ملتے ہیں؟ سونا ہے میں نے کہ سری لنکا میں ایسی مطلب ایسی کوئی جگہ ہے. سیلون کا علاقہ جو ہے وہ مشہور ہے, اور اس میں کیونکہ دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں, تو ہر ملک میں یا مختلف ممالک کے اندر مختلف مذاہب کے حوالے سے جو ہے وہ طاقتور مقامات پائے جاتے ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ کہیں گردوارے ہیں, تو کہیں ٹیمپلز ہیں, کہیں چرچ ہیں, تو اس طرح تو وہ سب لوگ اپنی اپنی طاقت اس کے اندر محسوس کرتے ہیں. تو اس کو نگینے کو کلینزنگ کرنا اس کی بہت ضروری مسٹ ہے. اگر کسی کا آپ یوز کیا ہوا اگر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پہلے کلینز کر لیں, پہلے کلین کر کے اس کے ٹھیک بعد ہے. اس کو پہننا. تو اوور آل یعنی جیمنائی جو پچھلے 2 سال سے جو ہے پرابلمس میں ہے, ابھی کچھ منتھس تک اور فیس کرنا پڑے گا, سلولی وہ جو ہے اس پرابلم سے باہر آتے جائیں گے. نکلیں گے. ٹف ٹائم یعنی کافی جیمنائی تھوڑا سا ان کو اور ٹف ٹائم تھوڑا سا اور ان کو گزارنا پڑے گا. اچھا اب آتے ہیں کینسر کی طرف. دیکھیں کینسر کو تو میں بہت ہی کمپلیکس برج مانتا ہوں, اس لیے کہ یہ واٹری سائن کے لوگ ہوتے ہیں اور بے انتہا جذباتی ہوتے ہیں, اور ایموشنل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, اور ان کے مزاج کو یوں کہا جائے کہ جیسے پانی میں اگر کنکر پھینکا جائے تو اس سے لہریں بنتی چلی جاتی ہیں. تو جب ان کے ذہن میں بھی کوئی خیال سما جاتا ہے تو وہ مسلسل اس کی تکرار ہوتی رہتی ہے, تو یہ بہت زیادہ ایموشن کا اظہار کرتے ہیں. اور ان کا پلینٹ کیونکہ مون ہے, اور مون کو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسل مدر ہے, یہ کائنات کی جو ہے ماں ہے, تو جتنے بھی کینسر لوگ ہوتے ہیں ان کا رول ایک ماں کی طرح ہوتا ہے, بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, کیئرنگ بھی بہت ہوتے ہیں, بالکل ماں کی طرح خیال رکھنے والے, لیکن اپنے شارٹ سرکل کے نا, اپنے انٹیمیٹ زون کے قریبی لوگوں, یہ ہر کسی کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے. اجنبیوں کو یہ وہ اتنی جلدی مطلب کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی ان کی کسی سے نا, اتنی جلدی فرینڈشپ بھی نہیں ہوتی, نہ کسی سے اتنا زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں وہ لوگ. ظاہر مون ایک فیمیل پلینٹ ہے, وہ ماں کو کر رہا ہے, تو ماں اپنے بچوں کی جس طرح کیئر کرتی ہے وہ کسی اور کی نہیں کر سکتی ہے. کوئی کتنی بھی ایک لاپرواہ ہم خاتون کو دیکھتے ہیں اور جس سے صبح اٹھا نہیں جاتا ہے, اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے, اپنے بچوں کے لیے اٹھ کے اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں, سب کر رہی ہوتی ہیں, اٹھ جاتی ہیں, رائٹ, اور دن رات جاگ کے کام کرتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں جو ان کے گھر کا حصہ ہوں, ان کے خاندان کا حصہ ہوں, یا ان کا جو بھی سرکل ہو. اگر یہ لوگ کاروباری ہیں, اس میں میل فیمیل کی قید نہیں ہے, جو مرد بھی کینسر ہیں وہ بھی اسی طرح کیئرنگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے جذباتی لیول بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں, ان کو سیٹسفائی رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی یادداشت بڑی گہری ہوتی ہے, جیسے پانی کے کنارے کھڑے ہو کے آپ یہ نہیں جان سکتے کہ یہ پانی کتنا گہرا ہے. تو اس طرح کبھی بھی کسی کینسر کو بھی آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے دکھ کے لیول کیا ہیں یا اس کی خوشی کے لیول کیا ہیں. تو وہ اپنے اندر رکھتے ہیں ہر چیز, تو اتنے وہ زیادہ بالکل ایک ماں جس طرح اپنے دکھ بچوں کو نہیں بتاتی, اپنی بھوک بچوں کو نہیں بتاتی, وہ پہلے بچوں کے لیے کہتی ہے کہ آپ یہ کھائیے, مجھے ابھی بھوک نہیں ہے, تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. لیکن جذبات میں جو ہے وہ جو تجدید مانگتی ہے وفا کی, کہ بچے اس سے سنسیئر ہوں, اس سے محبت کریں, اس کو رسپانس دیں. تو اسی طرح جو کینسر کے لوگ ہیں ان کے مزاج میں بھی اس کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے. اگر کسی اور سیارے کا کوئی بہت گہرا اثر ہو تب تو ان کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے, ادروائز یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, اپنے سرکل کے اندر اچھے رہتے ہیں, اجنبیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے, ان سے دیر لگاتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں یا معاملات سنبھالنے کے لیے. اچھا کافی عرصے سے ان کا جو فائننس کا معاملہ ہے یہ اچھا چل رہا ہے, ہاں, لیکن ان کے جو کاروبار ہیں یا ان کی جو ملازمت ہیں وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہیں, یعنی کافی عرصے سے اس میں کوئی ترقی نہیں ہے. تو یہ ایک سسٹم کے اندر یعنی سلو وہ چل رہے ہیں, اور کوئی انہوں نے کوئی خطرہ بھی مول نہیں لیا ہے. لیکن آنے والا وقت ان کے لیے تھوڑا اس لیے سخت ہوگا کہ ان کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی نا, اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, جس کے لیے یہ ولنگ بھی ہو.
تو کیونکہ سیچرن کا جو پلینٹ ہے سیچرن وہ کچھ ایسے وقت پہ آ رہا ہے جو ان کے اوپر تھوڑی سی ذمہ داریاں لائے گا اور ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ لائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ پیسہ بھی خرچ کریں گے، یہ تھوڑی سی محنت بھی کریں گے. آنے والا سال جو ہے یا 2022 کا بھی جو آخری حصہ ان کو کمپنسیٹ کرے گا. یعنی کہ سٹارٹنگ میں ان کو ابھی بھی تھوڑا بہت ٹف ٹائم ان کا رہے گا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض کینسر کو کسی مریض کی تیمارداری کرنی پڑ جائے، بعض کو کسی اور حوالے سے دیکھ بھال کرنی پڑ جائے، بزنس کے حوالے سے، ہاں، یا بزنس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ زیادہ ہو، اور شادی میں بھی یہ رکاوٹ رہے گی سرطانی لوگوں کے کہ جن کی شادی طے ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایکچوئل وقت سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. اور دوستوں سے البتہ جو وابستہ ہے ان کے خواہشات وہ پوری ہوں گی، اور کاروبار کرنے والے اور ملازمت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا فائنینس اسٹیبل رہے گا، لیکن ان پہ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر رہے گا، زیادہ رہے گا. صحیح. اچھا فرقان صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کسی انسان کو میڈیکل کا شوق ہوتا ہے تو میڈیکل میں بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں، نیورو ہوتے ہیں، ڈینٹل ہوتے ہیں، گائنا ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایسٹرولوجی میں جو ہے اس طرح سے کچھ فیلڈز ہوتی ہیں یا ان کی ایک ہی فیلڈ ہوتی ہے؟ نہیں، ایسٹرولوجی کو عموماً جو ہے ہمارے ملک کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کی ججمنٹ یا ان کی ریمیڈیز کہ ان کو کس طرح سے درست کیا جائے، کون سا مہینہ ٹھیک کیا جائے. اگر ایسٹرولوجی کی علمیت پہ بات کی جائے کہ یہ کس قسم کا علم ہے، تو نہ صرف عام انسانوں کے بلکہ ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ فائنینس ملک کا کیسے چلے گا، سیاسی صورتحال کیا بنے گی. اس کی ایک شاخ جو ہے وہ میڈیکل ایسٹرولوجی بھی ہے. اور تعلیمی معاملات کے اندر آنے والے وقت جو ہے ملکوں کے اندر ڈیزاسٹرز ہیں یا قدرتی آفات جو ہیں وہ کس طرح سے چلیں گی، تو ہم ملکی ذائقے بنا یہاں بھی ڈفرینٹ برانچز ہیں. جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اگر ایسٹرولوجی کے تھرو وہ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ذائقہ بنتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. ایسٹرولوجر میڈیکل کے اوپر کام کرنا چاہے اور طبی علم نجوم اگر وہ سیکھے تو وہ اس شاخ کی طرف جا سکتا ہے کہ ستاروں کی منصوبات، کون سی بیماریاں اور جسم کے کون سے حصے کس ستارے سے کس سیارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اس کی طاقت کو بھی جج کر سکتا ہے. کہ جیسے جو سیارہ زحل ہے وہ ہماری ہڈیوں پہ حاکم ہے، تو اگر کسی کی پیدائش کے وقت زحل سیارہ کمزور حالت میں تھا تو ظاہر ہے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں ویک حالت میں ہوں گی اور وہ ان کمزوریوں کا شکار ہوگا. اچھا فرقان صاحب، بات تو ہم کینسر کی کر رہے تھے تو واپس اسی طرف آتے ہیں. تو کینسر کو مطلب ابھی تھوڑے ٹائم تک اور پرابلم فیس کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اور ٹف ٹائم ان کے لیے ہوگا، مینس کہ 2022 کا جو لاسٹ منتھس ہوں گے وہ ان کے لیے تھوڑے بہتر ہوں گے. وہ بہتر ہوں گے. ہمارے یہاں بہتری جو سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے وہ مالی معاملات کے ٹھیک ہونے سے، کہ یہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے. تو اگر ہم ان معنوں میں دیکھیں تو شروع کے کچھ حصے میں تھوڑا سا مالی دباؤ تو ان کے اوپر رہے گا، لیکن یہ کیونکہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ان کی جو سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ بڑی جلدی راستے نکالتے ہیں. تو جب یہ سختیوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی خوشی اچھا کھانا پکانے، لوگوں سے ملنے، باتیں کرنے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ان کے لیے برے ہوں گے. یہ اس وقت کو بھی انجوائے کریں گے، مینس کہ ڈھل جائیں گے اس چیز میں بھی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی ڈپریشن کے اندر وہ اوور ایٹنگ کریں، وہ میٹھا زیادہ کھائیں اپنے آپ کو، اس لیے کہ کبھی اس طرح کرتے ہیں لوگ کہ اوور کم کرنے کے لیے پرابلم کو. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بیمار ہے تو وہ گانا گانا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے، تکلیف کو جو ہے وہ کوئی تکلیف میں ہنسنا شروع کر دیتا ہے، دیتے ہیں، ایسے ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں، گھومنے نکل جاتے ہیں. تو تھوڑا اس میں ٹیمپرنس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی ہیلتھ تو اچھی رہے گی لیکن اس میں فنکشنل پرابلم آئیں گے. فنکشنل پرابلم جیسے کہ اوور ایٹنگ ہے تو پیٹ خراب ہو گیا، زیادہ پانی پینے سے کوئی پرابلم ہو گیا، مسلسل سو جانے سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ نہ کریں بلکہ ایک ریگولر لائف کو برقرار رکھیں. انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا، میری دعائیں ہیں. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اپنی ہوسٹ یاسمین الطاف اور فرقان حیدر صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے اسی دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.